اس ویڈیو سیریز میں ہم نوڈ جی ایس کو سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نوڈ جی ایس اصل میں ہے کیا۔ تو نوڈ جی ایس کی سائٹ پہ آتے ہیں node.js.org پہ، اور ادھر اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے کہ نوڈ جی ایس ہے کیا۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ نوڈ جی ایس از اے جاوا اسکرپٹ رن ٹائم بلٹ آن کرومز V8 جاوا اسکرپٹ انجن، یعنی کہ یہ ایک جاوا اسکرپٹ رن ٹائم ہے جو کہ کروم V8 جاوا اسکرپٹ انجن پر بنا ہوا ہے۔ تو یہ جاوا اسکرپٹ انجن ہوتا کیا ہے؟ آپ نے پروگرامنگ لینگویجز اگر کوئی اور کسی میں آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کمپائلر یا انٹرپریٹر جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو جاوا اسکرپٹ کا کمپائلر ہوتا ہے اسے انجن کہتے ہیں، جو جاوا اسکرپٹ کو مشین کوڈ میں تبدیل کرتا ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جاوا اسکرپٹ کا جو کروم V8 انجن ہے اس کو ایکسٹینڈ کر کے نوڈ جی ایس کو بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو کروم V8 ہے یہ اوپن سورس جاوا اسکرپٹ انجن ہے جسے کہ گوگل مینٹین کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سورس کوڈ کسی نے ڈاؤن لوڈ کر کے، نوڈ جی ایس ڈیولپرز نے، کسی نے نہیں، سوری، تو اسے ایکسٹینڈ کیا، اس میں اور کوڈ بھی لکھا، اس میں اور فیچرز ایڈ کیے، اور اسے سرور سائڈ پروگرامنگ کے لیے ریڈی کر دیا۔ یعنی اب ہم جاوا اسکرپٹ میں سرور سائڈ پروگرامنگ بھی کر سکتے ہیں، جس طرح ہم PHP یا ASP وغیرہ میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا انٹروڈکشن ہے V8 کا۔ V8 از گوگلز اوپن سورس ہائی پرفارمنس جاوا اسکرپٹ انجن ریٹن ان C++۔ یہ بات نوٹیبل ہے کہ یہ C++ میں لکھا گیا ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کام ہم C++ میں کر سکتے ہیں وہ کام ہم جاوا اسکرپٹ میں بھی کر سکتے ہیں اگر ہم کروم V8 کو ایکسٹینڈ کر لیں۔ تو یہی کام نوڈ جی ایس ڈیولپرز نے کیا، انہوں نے اس کے سورس کوڈ کو ڈاؤن لوڈ کیا، کروم کے V8 جاوا اسکرپٹ انجن کو، اس کو ایکسٹینڈ کیا، اس میں اور فیچرز ایڈ کیے، اس میں اور کوڈ لکھا، اور اسے سرور سائڈ پر چلنے کے قابل بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اب ہم جاوا اسکرپٹ لینگویج کو یوز کرتے ہوئے ہم سرور سائڈ پروگرامنگ بھی لکھ سکتے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ نوڈ جی ایس یوزز ایونٹ ڈریون ناٹ بلاکنگ ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈل دیٹ میکس اٹ لائٹ ویٹ اینڈ ایفیشینٹ۔ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایونٹ ڈریون ہے۔ ابھی آپ کو اس کی سمجھ نہیں لگے گی، لیکن اس کا ایک لیکچر اسپیسیفکلی اس کے لیے ہم بنائیں گے کہ ایونٹ ڈریون کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نان بلاکنگ ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈل، اس کے لیے بھی ہم ایک تو پروگرامنگ کی مثالیں دیکھیں گے جب اس کا وقت آئے گا۔ ماڈل دیٹ میکس اٹ لائٹ ویٹ اینڈ ایفیشینٹ، ایک تو یہ لائٹ ویٹ ہے اور اس کے علاوہ ایفیشینٹ سے مراد ہے کہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے، یعنی کہ دوسری جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں جو سرور سائڈ پہ رن ہوتی ہیں ان کی نسبت نوڈ جی ایس کافی تیز رفتار ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے، نان بلاکنگ ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈل کی وجہ سے ہی یہ ایفیشینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ نوڈ جی ایس اصل میں ہے کیا۔ اگر اس کے بارے میں کوئی کویسچن ہے تو آپ کومنٹ میں لکھیں، میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا۔ اس کے علاوہ اس کے نیچے ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے کہ نوڈ جی ایس پیکج ایکو سسٹم NPM از دا لارجسٹ ایکو سسٹم آف اوپن سورس لائبریریز ان دا ورلڈ۔ اچھا، جو نوڈ جی ایس ڈیولپرز یا جاوا اسکرپٹ ڈیولپرز ہیں وہ اگر کوئی لائبریری بنانا چاہیں، کوئی ایک کوڈ لکھنا چاہیں جو کہ دوسرے ڈیولپرز کو کام کرنے میں آسانی کرے، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنا کوڈ لکھتے ہیں اسے لائبریری کی شکل میں اور اسے NPM پر اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور NPM کو ہم یوز کرتے ہوئے ان لائبریریز کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جب ہم نوڈ جی ایس کو انسٹال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ NPM بھی آ جاتا ہے، NPM ٹول، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو ورلڈ کی سب سے بڑی جو لائبریریز ہیں سب سے زیادہ وہ NPM پہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ NPM پہ لوگوں نے لائبریریز کو بنا کے ان کو اپلوڈ کیا، ہم اسے کسی بھی مقصد کے لیے جو بھی لائبریریز بنی ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ تمام لائبریریز اوپن سورس ہے، آپ اسے فریلی ڈاؤن لوڈ اور استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے بڑا نیٹ ورک ہے اوپن سورس لائبریریز کا، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اسے انسٹال کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ادھر نیچے ڈاؤن لوڈ بٹن ہے،
ٹھیک ہے، تو اب اگر یہ خود بخود ڈیٹیکٹ کر لے گا، اگر آپ ونڈوز پہ ہیں تو یہ ونڈوز کے بٹن دکھا دے گا، اگر آپ میک پہ ہیں تو یہ میک کے بٹن دکھا دے گا. اور ادر ڈاؤن لوڈس پہ جا کر آپ دوسری چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی اور آپشن آپ نے دیکھنا ہے. تو ادھر دو ورژن ہیں، ایک لیٹسٹ ہے اور ایک LTS والا ہے. LTS مطلب لانگ ٹرم سپورٹ، یعنی کہ یہ کافی دیر یہ ورژن چلے گا. تو آپ ریکمینڈڈ ہے کہ یہ آپ LTS والا ورژن ڈاؤن لوڈ کریں. تو یہ میرے خیال سے 15 سے 20 MB کا ایک سیٹ اپ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، اور آپ جس طرح کوئی بھی سافٹ ویئر، نارمل سافٹ ویئر جو نیکسٹ کر کے انسٹال کرتے ہیں، اسی طرح اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور NPM کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کو کسی اور سائٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں. جب آپ Node.js کو انسٹال کرتے ہیں تو NPM اس کے ساتھ ہی اویلیبل ہوتا ہے. جب آپ اسے انسٹال کر لیں گے تو اس کو چیک کرنے کے لیے، ویریفائی کرنے کے لیے کہ انسٹال ہوا ہے کہ نہیں، تو آپ اپنی کمانڈ لائن اوپن کریں، سرچ میں جا کے CMD بھی لکھ سکتے ہیں اور ادھر سے بھی اوپن کر سکتے ہیں. یہ تو میں نے شارٹ کٹ بنائی ہوئی ہے، لیکن آپ کو سرچ میں سے جا کے CMD لکھنا پڑے گا. اس کے بعد ادھر آ کے آپ نے لکھنا ہے Node-v، یعنی کہ ورژن انٹر کریں. تو یہ دیکھیں اس نے مجھے میرا Node.js کا ورژن بتا دیا ہے. اس وقت میں نے 6.10 انسٹال کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو NPM چیک کرنے کے لیے NPM اسی طرح -v انٹر کریں گے تو یہ NPM کا ورژن بھی بتا دے گا. ابھی یہ دیکھیں اس نے NPM کا ورژن بتا دیا. اچھا، NPM کو استعمال کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے کہ آپ ادھر آئیں اور ادھر پیکیج کو فائنڈ کریں، کون سا پیکیج آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی ہم ایک اسپیشل ویڈیو بنائیں گے پوری کہ کس طرح ہم NPM سے پیکیجز ڈاؤن لوڈ کر کے انہیں اپنے پروجیکٹس میں استعمال کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ. تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو سے ہم باقاعدہ کوڈنگ کا آغاز کریں گے اور ہیلو ورلڈ اپنا پروگرام لکھیں گے. اس کے بعد ہم اس کو مزید آگے لے کے چلیں گے. تو دیٹس آل فار دس ویڈیو. سی یو سون.